السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھے۔ اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکبیرات سے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب یسر ولا توسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ہم جیسا کہ ہمیں اپنی اس سیریز میں دیکھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو، اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی آزمائشوں سے، ان کی زندگی کے معاملات سے ہم سیکھ رہے ہیں کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپوزٹ انوائرمنٹ میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین سیکھا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل سیکھا، اور کیسے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو گئے۔ اس کے بعد پھر ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی بڑی آزمائشوں کو بھی دیکھ رہے تھے، جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے یعنی جس پر ابراہیم علیہ السلام نے ایسا رول پلے کیا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے بارے میں کہا کہ وہ ابراہیم الذی وفا، کہ ابراہیم تو وہ ہے جس نے وفا کا حق ادا کر دیا، اور ابراہیم علیہ السلام تو وہ ہیں کہ جب ان کے رب نے ان سے کہا اس قول لہ اسلم، کہ جب ان کے رب نے ان سے کہا کہ فرما بردار ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے کہا کہ وہ جہانوں کے رب کے فرما بردار ہو گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہ تھے۔ انہی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ایک اور واقعے کی طرف ہم موو کرتے ہیں، اور ان کی زندگی کے اس واقعے کو دیکھتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ وہ سارا سینیریو، وہ سارا واقعہ ہم بہت دفعہ سن چکے ہیں، لیکن ایک دفعہ ہم ان کو قرآن کے الفاظ میں دیکھیں گے کہ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کے بارے میں جو ہے وہ کن الفاظ میں اللہ تعالیٰ ان کو بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَلَقَدْ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، بلا شبہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی سمجھ بوجھ عطا کی، یعنی حکمت عطا کی، رشد عطا کی تھی، اور ہم ہی اسے جاننے والے تھے۔ اس قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کیا ہیں یہ مورتیاں جن کے لیے تم جم کر بیٹھنے والے ہو۔
قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرنے والا پایا ہے۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبین، انہوں نے کہا، ابراہیم نے کہا بلا شبہ تم اور تمہارے باپ دادا یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لائے ہو یا تم کھیلنے والوں میں سے ہو؟ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين، اس نے کہا بلکہ تمہارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے اور میں اس بات پر گواہوں میں سے ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ کا تعارف کرواتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، جس اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کے بھی رب ہیں جن کے آگے تم جھکے بیٹھے ہو، جن کے آگے جن کو تم معبود بنا کے بیٹھے ہو کہ ان کی پوجا کرنی چاہیے یا ان کے آگے تم جم کر بیٹھنے والے ہو۔ اور ابراہیم علیہ السلام اس بات پر یہ والی بات بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ گواہوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہم بھی اپنا رب مانتے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ بھی آسمانوں اور زمین کا رب ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ ہماری گواہی کو بھی لکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے بارے میں کہا تھا کہ آپ آسمانوں اور زمین کے رب ہیں، ان کو پیدا کرنے والے ہیں اور ہر چیز کو پیدا کرنے والے ہیں، ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ آپ آسمانوں اور زمین کے رب ہیں، ان کو پیدا کرنے والے ہیں، ہمیں بھی ان گواہوں میں شامل کر لیں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے لیے ضرور ایک خفیہ تدبیر کروں گا اس کے بعد کہ تم پیٹ پھیر کر جاؤ گے۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، پس اس نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے بڑے کے تاکہ وہ اسی کی جانب رجوع کریں۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، انہوں نے کہا کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے، بلا شبہ وہ ظالموں میں سے ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، انہوں نے کہا تو اسے سب کے سامنے لاؤ، سب کی آنکھوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ ہو جائیں۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراہیم، انہوں نے کہا اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، ابراہیم نے کہا بلکہ ان کے بڑے نے یہ کیا ہے، چنانچہ اگر وہ بولتے ہیں تو انہی سے پوچھو۔ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم ظالمون، تو اپنے دلوں کی جانب مائل ہوئے، سو انہوں نے کہا یقیناً تم ہی ظالم ہو۔ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، پھر وہ اپنے سروں پر الٹے کر دیے گئے، بلا شبہ یقیناً تمہیں معلوم ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں، یعنی وہ یہ والی بات کہہ بھی رہے ہیں۔ قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، ابراہیم نے کہا تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ بھی نفع نہیں دے سکتے اور نہ ہی تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، افسوس ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جن کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے ہو، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، پھر انہوں نے کہا اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے ہی والے ہو۔ اس ساری واقعے کے بارے میں ہم نے یعنی یہ والا واقعہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ہم بچپن سے سنتے ہیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے جو بتوں پر مجاور بنے بیٹھے تھے، مورتیاں بناتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا کہ انہوں نے دیکھا کہ اچھا سارے لوگ یہ والا کام کر رہے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو مجھے بھی یہی والا کام کرنا چاہیے، اسی ٹرینڈ کے ساتھ موو کرنا چاہیے، بلکہ انہوں نے حالانکہ فتن آتا ہے نوجوان کے بارے میں، وہ بالکل ینگسٹر تھے، اپنی ٹین ایج میں ہوئے جب انہوں نے یہ والے سٹیپس لیے تھے، وہ ایج جس ایج میں ہم لوگ خود کو سپوائل کرتے ہیں، وہ ایج جس ایج کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ والی تو وہ ایج ہے جس میں اگر
انجوائمنٹ کا یعنی کوئی لیول ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی انجوائمنٹ کی چیز ہم چھوڑیں نا، جو معاملہ ہو سکتا ہے، یعنی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں لائسنس ملا ہوا ہے اس والی ایج میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں، وہ چاہے ہم کسی میوزک یعنی میوزک والی گیدرنگز کا پارٹ بن کے کریں، یا پھر وہ خود سے ہم کسی طرح کے افیئرز میں جو ہے وہ انوالو ہوں کہ اچھا یہ والی ہی ایج ہے نا، اس میں ہم نے یہ والے سارے کام کرنے ہیں. تو لائسنسڈ بات سمجھ کے پھر کچھ اس طرح کی چیزیں دیکھنا ہو، یا پھر اور طرح طرح کی گناہوں والے معاملات ہوتے ہیں جو ینگ لوگ اسپیشلی جن کاموں میں انوالو ہوتے ہیں نا، تو ہم لوگ وہ سارے کام کرنے کو تیار ہوتے ہیں. اور یہ والی ایج ایسی ایج ہوتی ہے جو گولڈن ایج ہے، جس میں آپ کے پاس ہر چیز اپنی پیک پر ہے. اگر آپ کے پاس اپنے یعنی ہر آرگن آپ کا پیک پہ کام کر رہا ہے، آپ کی باڈی کی اسٹرینتھ ہائیسٹ لیول پر ہے، پھر آپ اس اپنی پیک کی اسٹرینتھ کو، اپنے ہائیسٹ لیول کو جو ہے وہ کہاں یوٹیلائز کر رہے ہیں؟ وہاں جہاں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. جس نے ہمیں وہ ہائیسٹ لیول دیا ہے ہماری ہیلتھ کا، ہماری اسٹرینتھ کا، اسی کی نافرمانی میں یوز کر رہے ہیں ہم. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے استعمال کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے نہیں. ابراہیم علیہ السلام کی بھی وہ ایج تھی کہ اس ایج کے بارے میں، جیسے ہم کہتے ہیں نا، پیرنٹس بھی کہتے ہیں کہ اچھا اس کی ایج ایسی، اسے کرنے دو جو کرتا ہے نا، اگر یہ نافرمانی کا کوئی کام کرتا ہے تو اچھا کرنے دو، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا جب یہ والی ایج گزرے گی. ابراہیم علیہ السلام کی بھی وہی ایج تھی، اور ان کے ارد گرد انوائرمنٹ ایسا تھا کہ بالکل ان کی یعنی پرسنالٹی سے، یا آپ کہہ لیں کہ بالکل فطرت سے میچ نہیں کرتا تھا، بالکل اپوزٹ تھا. ابراہیم علیہ السلام بھی چاہتے تو وہ اتنا بڑا سٹیپ نہ لیتے کہ انہوں نے پوری سوسائٹی کے خلاف جا کے، پوری سوسائٹی کے اگینسٹ کھڑا ہو کر جو ہے وہ ایسا سٹیپ لیا کہ میں یہ والا کام جو ہے وہ میں کہ ان کے بتوں کو ہی جو ہے وہ یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا نا. یہ بہت بڑا سٹیپ ہے. اگر ہم اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھیں تو ہمارے دل ابھی مطلب نو ڈاؤٹ کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل جو ہے وہ ایک حکم تھا کہ یہ ان کے لیے خاص تھا. اب ہم میں سے کوئی کھڑا ہو کے یہ والا کام نہیں کر سکتا، ہم میں سے کوئی کھڑا ہو کے یہ والی بات نہیں کہہ سکتا کہ اب وہ انڈیا میں جائے اور ان کے بتوں کو توڑنا پھوڑنا شروع کر دے. اللہ تعالیٰ اس کی اجازت ہمیں نہیں دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اور اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ تم دوسروں کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو، ان کو گالی مت نکالو، کہ جب تم انہیں نکالو گے تو وہ تمہارے رب کو بھی برا بھلا کہیں گے، وہ بھی ان کو گالی نکالیں گے. تو اس لیے اس چیز کی اجازت اللہ تعالیٰ نہیں دیتے. کوئی کام کرنا ہی ہے تو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت سکھانی ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ جس رب کو تم چھوڑے بیٹھے ہو وہ رب کیا ہے، وہ رب کون ہے، وہ رب کیسا ہے. یہ ان بیسک کویسچن کے آنسرز تو ہمیں بھی نہیں آتے مسلمان ہونے کے باوجود. اور یقین کریں قرآن پڑھنے سے پہلے ان کویسچن کے آنسرز آ بھی نہیں سکتے. کوئی آپ کو لکھ کے پورے دلائل کے صورت میں دے دینا، لیکن رب کون ہے اس بات کا یقین آپ کے اندر تب تک نہیں اتر سکتا جب تک آپ قرآن پڑھ کے اپنے رب کو پہچان نہ لیں کہ وہ رب کون ہے. اگر وہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اگر وہ میری ذات کو پیدا کرنے والا ہے، تو وہ کیسا پیدا کرنے والا ہے. اس بات کو جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف، اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. پھر ہم بات کر رہے تھے سوسائٹی کے پریشر کی نا، کہ کس طرح سے سوسائٹی موو کر رہی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے پوری سوسائٹی کے اگینسٹ ایک ینگسٹر ہونے کے باوجود ایک وہ لیا نا، سٹیپ لیا. ہمارے لیے بھی کچھ پرابلمس ہیں نا. اب ہم جس سوسائٹی میں موو کر رہے ہیں، پردہ کرنا بہت امپاسبل سی چیز ہے. مطلب امپاسبل ان دی سینس کہ سوسائٹی کے اگینسٹ جانا پڑتا ہے. اگر آپ کسی گیدرنگ میں، کسی شادی میں، یا کسی ایسے ایونٹ پر حجاب میں، گاؤن میں، یا پھر کپڑوں کے ساتھ ہی آپ نقاب کے ساتھ چلے گئے ہو، تو سب لوگ آپ کانفیڈنٹ فیل نہیں کرتے. ایکچولی یہ پرابلم ہوتی ہے.
یہ والی پرابلم نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہیں گے. کیونکہ جب ان چیزوں کو آبزرو کیا، ان چیزوں کو ایکسپیرینس کرنے کے بعد میں نے یہ والی چیز دیکھی کہ لوگوں کو اتنی پرابلم نہیں ہوتی، ہمارے اپنے کانفیڈنس لیول میں پرابلم ہوتی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ لوگ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کریں گے، لوگ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. لیکن ہم لوگوں کی ایکسیپٹنس کے محتاج ہی کیوں ہیں کہ لوگ ایکسیپٹ کریں گے تو ہم وہ والے کام کریں گے نا. ہمیں ایکسیپٹنس چاہیے تو اللہ تعالیٰ کی ایکسیپٹنس چاہیے. جب لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کھلے عام کرتے ہیں، پورے کانفیڈنس سے کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہم ایکسیپٹ کیا جائے چاہے کوئی چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، اور کھلم کھلا ڈنکے کی چوٹ پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو ہم اللہ کی فرما برداری ڈنکے کی چوٹ پر کیوں نہ کریں؟ ہم اللہ کی فرما برداری ایسے کیوں اتنے ہی کانفیڈنس سے کیوں نہ کریں؟ ہمارے کانفیڈنس کیوں لڑکھڑاتے ہیں؟ اگر ہم کسی ایسی گیدرنگ میں، اگر کسی ایسی گیدرنگ کی بات نہ بھی کریں، ہم کزنس بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہماری کزنس کی کوئی ایسی گیدرنگ ہے جس میں 4 لوگ 5 لوگ 10 لوگ اکٹھے ہیں رات کے ٹائم پہ، تو کسی کے کنسیڈریشن میں یہ والی بات نہیں ہوگی کہ عشاء کی نماز پڑھنی ہے. آپ خود اٹھتے ہوئے وہاں سے ہیزیٹیٹ فیل کرو گے کہ میں اٹھ کے نماز کے لیے چاہوں گا، برا لگے گا. اچھا ایک دن کے لیے نا میں اس کو، میں جو ہے وہ اس کو یعنی وہ کر لیتا ہوں نا، چھوڑ دیتا ہوں. سیم از دا کیس ود فجر کی نماز. فجر کی نماز ہماری کنسیڈریشن میں شامل نہیں ہوتی کہ ہم نے فجر بھی پڑھنی ہے، تو اس کے حوالے سے بھی ہمیں رات کو اسی ٹائم پر سونا چاہیے کہ ہم فجر کے لیے اٹھ سکیں. یہ بہت چھوٹی باتیں ہیں، یہ بہت چھوٹی باتیں صرف اس ایگزامپل کے طور پہ میں سامنے رکھ رہی ہوں کہ ہم دیکھیں کہ ہم ینگسٹرز ہونے کے باوجود، اتھارٹی رکھنے کے باوجود اتنے لو کانفیڈنس کا شکار ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کو تیار نہیں ہیں. ایک سوسائٹی کا خوف ہوتا ہے نا کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کیے جائیں گے، ایک یہ خوف ہے کہ ہماری ایکسیپٹنس نہیں رہے گی، تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے سے پیچھے رہتے ہیں. ایک کانفیڈنس کی کمی ہے، اور کانفیڈنس کی کمی کا ریزن کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو ویری کرتا ہے نا ہر شخص کے لیے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پورے کانفیڈنس سے کرتے ہیں نا ہم، یعنی اگر کوئی ایسی گیدرنگ ہوگی وہاں ہم انکمفرٹیبل فیل نہیں کریں گے، جہاں میوزک چل رہا ہوگا ہم اس گیدرنگ کا پارٹ نہیں بننا چاہتے، تب بھی ہم بن رہے ہیں نا، اور ہم وہاں انکمفرٹیبل فیل نہیں کر رہے، ہم ویسے ہی بیہیو کریں گے جیسے باقی سب لوگ بیہیو کر رہے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے ہم کیوں انکمفرٹیبل فیل کریں؟ اس حوالے سے اپنا اپنا جائزہ لینے کی بہت ضرورت ہے، اور اس حوالے سے اس بات کا ارادہ کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پورے کانفیڈنس سے کروں گی، میں ہیزیٹیٹ فیل نہیں کروں گی. وہ کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، وہ نماز پڑھنا ہو سکتا ہے. میں نے بڑی بڑی اگزامپلز اس لیے دی کیونکہ عموماً یہ والا پرابلم تو ہمیں بہت زیادہ ہوتا ہے نا کہ ہم کسی شادی میں جائیں گے کیسے. اب ہم چلے بھی گئے ہیں تو پھر ہم بہت ایک کارنر پہ بیٹھے رہیں گے، کھانا بھی کوئی لا دے گا تو کھا لیں گے، کسی سے بات چیت نہیں کریں گے، کسی سے ملیں گے نہیں. تو ایسے حکم کی تکمیل کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں کہا کہ اب ایک حکم کو تو ہم مان رہے ہیں اور دوسرے کے جو ہے وہ ہم دوسرے کو ڈس اوبے کر رہے ہیں جب ہم سوشل اپنا سرکل جو ہے وہ کاٹ رہے ہیں. ہاں کچھ ٹائم کے لیے لوگ بھی اس کو آکورڈ فیل کریں گے، اسٹرینج فیل کریں گے، لیکن پھر وہ ان کے لیے وہ ایڈکٹڈ ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ کٹ کے بیٹھ جاؤ گے تو پھر انہیں کیسے پتا چلے گا نا کہ دین کو ماننے والے کیسے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اجنبی تھا، ان قریب یہ پھر اجنبی ہو جائے گا، سلام ہوں اجنبیوں پر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلامتی کی دعا دی ہے، وہ نبی جن کی ہر دعا مقبول ہے. وہ کہتے ہیں کہ سلامتی ہو. جب آپ کو سلامتی کی دعا مل رہی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے اجنبی بننے میں؟ ڈریس لینے کے معاملے میں تو ہم چاہتے ہیں کہ یونیک ڈریس لینا، جیسا ڈریس ہمارا ہو ویسا کسی کا نہ ہو. پھر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے میں ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم نے سب سے آگے بڑھنا ہے، سبقت لے جانی ہے، ہم نے ایسے اللہ کی بات ماننی ہے جیسے کسی نے بھی نہ مانی. اگر سب لوگ نہیں مان رہے تو ہم نے ماننی ہے، ہمارا دل بھی نہیں مان رہا تب بھی ہم نے ماننی ہے. ہم جب اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کریں گے نا کہ ہم نے اپنے رب کی بات ماننی ہے، تو ہمارے لیے سوسائٹی کا پریشر، سوسائٹی کے اگینسٹ جانا،
اور پھر اس کے باوجود اپنے سوشل سرکل کو مینٹین رکھنا پاسبل ہو سکے گا. اور یہ چیزیں آپ کی کانشیس ایفرٹ مانگتی ہیں. ہم چاہتے تو یہ ہیں کہ زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاریں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جائیں. پھر ان لوگوں کا کیا جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ بننے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں نا کہ آنکھیں رکھنے والا دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر نہیں ہے. علم رکھنے والا اور علم نہ رکھنے والا برابر نہیں ہے. ان کو برابر ڈیل نہیں کیا جائے گا. تو ہمیں اس حوالے سے اپنے لیے جو ہے وہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا نا. ان کے بارے میں کہا کہ اس کو آگ میں ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے، مطلب آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا. ابراہیم علیہ السلام جب اس آگ کے الاؤ میں کودے ہوں گے تب تو وہ آگ ٹھنڈی نہیں تھی. وہ ٹھنڈی اور سلامتی والی تو ابراہیم علیہ السلام کے کودنے کے بعد ہوئی تھی نا. یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر توکل. یہ توکل کیسے آتا ہے؟ پیچھے یقین تھا نا. انہیں یقین آیا تھا کہ یہ جو مورتی ہیں جن کی عبادت کرتے ہیں یہ وہ نہیں ہے جو مجھے نفع یا نقصان پہنچا سکیں. آگ کو گرم کرنے کی تاثیر، یعنی آگ میں جو جلانے کی تاثیر ہے وہ بھی رب نے رکھی ہے. اس میں ٹھنڈا کرنے کی تاثیر بھی وہی رب رکھے گا. ابراہیم علیہ السلام کا یقین انہوں نے آبزرو کر کے حاصل کیا تھا نا، چیزوں کو دیکھ کے. تو اس یقین کو اپنے اندر داخل کیا تھا. جب ہم اپنے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھیں گے نا، آسمان کو دیکھیں گے، زمین کو دیکھیں گے، اپنے باڈی سٹرکچر کو دیکھیں گے، نیچرل اور بہت ساری پہاڑوں کو دیکھیں گے، پھر نیچرل چیزیں ہوتی ہیں نا جیسے فروٹس، ویجیٹیبلس، ان چیزوں کو دیکھیں گے نا، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ایک سسٹم ہے اور یہ سسٹم خود سے کام نہیں کر رہا. اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے بنایا تو ہم نے اپنے رب کی بات ماننی ہے. اتنی بڑی آزمائشیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے مانگی ہی نہیں کہ ہم ہمارے سامنے ایک چولہا ہی جل رہا ہو اور کوئی ہمیں کہے کہ اچھا اس آگ پر ہاتھ رکھ لو. ہم کانشیسلی کبھی ایسا نہیں کریں گے، اس یقین کے ساتھ بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آگ کو ٹھنڈا کر دیں گے. نیور. ہم نے کبھی وہ یقین بلٹ اپ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو کیسے وہ یقین حاصل ہوا تھا. حالانکہ دیکھ تو وہ کچھ اور ہی رہے تھے. دیکھ تو وہ یہ رہے تھے کہ لوگ ذرا ذرا سی چیزیں مانگنے ان مورتیوں کے پاس آ جاتے ہیں، انہیں مل بھی رہی ہیں. آخر ان کو ان لوگوں کا بھی تو یقین تھا نا. ان کو نفع سے بچایا بھی جا رہا ہے، ان کو نقصان سے اور نفع پہنچایا بھی جا رہا ہے، ان نقصان سے بچایا بھی جا رہا ہے. ان مورتیوں کے آگے جھکنے سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ان پتھر کی مورتیوں کے بارے میں اس بات کی حقیقت کو جان لیا تھا. اسی بات کی حقیقت کو ہمیں بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ جن لوگوں کے پیچھے، جن لوگوں کا پریشر فیل کر کے ہم اللہ تعالیٰ کو ڈس اوبے کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ لوگ ہمیں نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے. جن لوگوں ہمیں لگتا ہے کہ فلاں بندہ ہمیں پسند ہے، اس سے بس ہماری شادی ہو جائے گی نا تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی، اور بس یہ ایک نافرمانی کر لوں باقی اللہ تعالیٰ کی ساری فرما برداری والے کام کروں گی. اگر اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو آپ کے نصیب میں نہیں لکھا ہوا تو دنیا کی ساری طاقت لگانے کے باوجود آپ اس انسان کو اپنے نصیب میں نہیں کروا سکتے. اور اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں اپنے ارد گرد ملتی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں لکھا ہوا ہے تو وہ ہر صورت آپ کو ملے گا. تو ضرور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے لینا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کے کیوں نہ لیں. اس چیز پر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں اور اپنے بلیف کو اسٹرانگ کرنے کی بجائے کیوں اللہ تعالیٰ کو ڈس اوبے کر کے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرتے ہیں نا، کر کے دکھاتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ نے منع کیا، میں کر کے دکھاؤں گا. کیوں اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی پورے کانفیڈنس سے کرتے ہیں. اس حوالے سے بہت ضرورت ہے
اس بات کو سوچنے کی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جوانی کن کاموں میں گزاری، ہم اپنی جوانیاں کن کاموں میں گزار رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے رب کو پہچاننے میں گزاری تھی، ہم اپنے رب سے دور جانے میں، اس کو ڈس اوبے کرنے میں، اس کی نافرمانیاں کرنے میں گزار رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان قربانیوں کے تھرو، ان آزمائشوں کے تھرو، ان آبزرویشن کے تھرو کس چیز کو پایا؟ اپنے رب کو پایا، اس پر توکل کو پایا، اور پھر زندگی کتنی آسان ہے نا کہ آپ آگ میں کودنے کو تیار ہو، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی خطرے کے، پورے کانفیڈنس سے آپ آگ میں کودنے کو تیار ہو کہ یہ آگ مجھے نہیں جلائے گی، اور آگ نہیں جلاتی۔ اللہ تعالیٰ اسے سلامتی والا کر دیتے ہیں، سلامتی والا، صرف ٹھنڈا نہیں کہ کہیں وہ برف ہی نہ بن جائیں، سلامتی والا۔ اپنے لیے ڈیسیژنز ہم نے خود لینے، اللہ تعالیٰ نے یہ قوت ہمیں دی ہے، اور اس وقت سے پہلے ڈیسیژن لے لیں جب وقت ہاتھ سے نکل جائے، اپنے رب کو چن لیں۔ ضرور اپنے پاس اس چیز کو ٹائپ کریں کہ میں نے اپنے رب کو چننا ہے۔ اگر کسی چیز کو چننے کا مجھے موقع ملا تو میں اپنے رب کو چن، میرا رب میری زندگی میں میری پہلی پریورٹی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے دیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس چیز کو آسان کر دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں قربانیاں کرنے کی توفیق دیں، وہ قربانیاں جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور لے جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو قربان کرنے کی توفیق دے دے تاکہ ہم اپنے رب کے قریب ہو جائیں، اس کا قرب حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ السلام جیسی جوانی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، ویسا توکل و یقین جو ہے وہ سیکھنے کی توفیق دے دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام علیکم۔ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج سے ہمیں اسٹارٹ کرنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، اور آج ہمارا ٹاپک ہے شکایت کرنا، اور اس ٹاپک کا آغاز ہی میں ایک شکایت سے کرتی ہوں۔ آپ لوگوں نے جو اٹھایا کیوں نہیں؟ میں سوتی رہ گئی اور میری بہن مجھے اٹھاتی رہ گئی۔ اینی ویز اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ آخری شکایت تھی جو میں نے کی ہے، اور یہ بھی آخری شکایت ہے جو آپ لوگوں نے سنی ہے۔ اس کے بعد ہم شکایت نہیں کریں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں، ہم نے کہا تھا ہم نے خوش رہنے کے لیے ہم اسٹیپس لے رہے ہیں۔ اس میں سے کل تو ہم نے دیکھا نا کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوں گے تو پھر ہم کیسے خوش رہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے ایک قدم لیا کہ وہ گناہ، وہ بری عادت جو اللہ تعالیٰ کو میری پسند نہیں ہے، میں نے اس کو چھوڑنا ہے۔ آج آگے چلتے ہیں، خوش رہنے کے لیے نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے۔ خوش رہنے کے لیے اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم شکایت کرنا چھوڑ دیں۔ شکایت کون کرتا ہے؟ شکایت، کمپلین شیطان نے کی تھی۔ اس نے جب ایک تو کمپلین اور دوسرا الزام لگانا کہ ہماری لائف میں جو بھی غلط ہو رہا ہے نا، ہم کسی نہ کسی کو ڈھونڈتے ہیں اس کا الزام لگانے کے لیے۔ یہ شیطان کا ایٹیٹیوڈ تھا۔ جب اسے اللہ تعالیٰ نے جب اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا، تو اس نے اللہ تعالیٰ کو بلیم کیا کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ اگر ہم اپنی لائف پہ تھوڑا سا غور کریں تو یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے۔ جب بھی ہماری زندگی میں کچھ غلط ہوتا ہے، ہم کسی کو ڈھونڈتے ہیں بلیم کرنے کے لیے، ہم لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ ہاں بھائی تمہاری وجہ سے ایسا ہوا ہے، یا اکثر اگر ہم اسے نہیں بھی کہتے ہمارے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ فلاں بندہ جو میری زندگی میں ہے، اگر وہ میری زندگی میں نہ ہوتا یا وہ میری زندگی میں سدھرا ہوا ہوتا تو میری زندگی کتنی پرسکون ہوتی۔ تو مینس کہ ہماری زندگی میں جو مسئلہ ہے اس کا قصوروار ہم نے کسی اور کو ٹھہرا دیا، شکایت کر دی ایک طرح سے۔ اگر لیٹ سے کوئی انسان نہیں ہے بلیم کرنے کو، تو ہم اللہ تعالیٰ کو بلیم کرتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ نے میری زندگی مجھے اس سچویشن میں پلیس کر دیا، آپ نے مجھے ایسے ماں باپ دیے، ایسے بہن بھائی دیے، ایسے رشتے دار دیے، یا ایسے دوست دیے، یا ایسا انوائرمنٹ دیا کہ بس میں جو ہے وہ یہ لیٹ سے کسی گناہ کی اگزامپل لے لیں
तो गुनाह इतना एक्सेसिबल हो गया है, ये मेरे आसपास इतना आम हो गया है, तो इस वजह से मैं ये कर रही हूँ। हम फिर अपने आप को कोई ना कोई दलील देने के लिए, जस्टिफिकेशन देने के लिए हम फिर अल्लाह ताला को ही ब्लेम कर देते हैं कि मुझे इस सिचुएशन, इस इन्वायरमेंट में रखा क्यों। ये तो होगी ब्लेम करने की बात। दोबारा आते हैं शिकायत पे। अब जब हमें शिकायत होती है तो किस किस से होती है? सबसे पहले हमें खुद से शिकायत हो सकती है, हमें लोगों से शिकायत हो सकती है, हमें अल्लाह ताला से शिकायत हो सकती है। यहाँ पर मुझे तीनों तरह की शिकायतों से थोड़ा इतराज है कि हम खुद से शिकायत करते हैं तो बस शिकायत ही करते रहते हैं, अपने आप से नाराज होकर बैठे रहते हैं, जिंदगी में कभी कुछ चेंज नहीं लाते, बस अपने आप से नाराज हैं, सारी खुशियां त्याग दी हैं और बस कहीं किसी कोने में बैठे हैं और अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं, मैंने ये गलती की थी, मुझे अपने आप से नफरत है, मुझे अपने आप से ऐसा है क्योंकि मैंने ये गलती की थी। ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। इसी तरह हमें लोगों से शिकायतें होती हैं, फलां ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, फलां ने मुझे यूं कह दिया, अगर फलां मुझे ना कहता तो आज का मेरा दिन बुरा ना जाता, तो हम लोगों को ब्लेम करते हैं। फिर उसके बाद जो है हमें अल्लाह ताला से शिकायत होती है, जो मैंने बता दिया कि हमें कैसी कैसी शिकायतें होती है। तो ये शैतान का एटीट्यूड है। एक शैतान का एटीट्यूड है, एक आदम अलैहिस्सलाम का एटीट्यूड है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम शैतान को फॉलो करते हैं या आदम अलैहिस्सलाम को फॉलो करते हैं। शैतान ने कंप्लेन की और कहा कि अल्लाह ताला को से कहा कि आपने मुझे गुमराह किया है, और वो जो है वो फिर छुटकारा हुआ हो गया। दूसरा आदम अलैहिस्सलाम का एटीट्यूड है। इसके बारे में उस्ताद नुमान बहुत अच्छी एक जो है वो स्टोरी सुनाते हैं कि आप एक, लेट से कोई बंदा है, कोई इम्प्लॉय है, वो कहीं काम करता है और उसका जो है वो ऑलरेडी ट्रांसफर लेट से श्रीलंका हो गया, और वो बंदा एक दिन ऑफिस आता है, थोड़ा लेट हो जाता है, ऑफिस आने में थोड़ा लेट हो जाता है, और जब वो आता है अभी तक उसको नहीं पता कि मेरा ट्रांसफर हो गया है। जब वो आता है तो उसके बाकी साथी उसको कहते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा ट्रांसफर जो है 1 हफ्ते से श्रीलंका हो गया हुआ है, लेटर आ गया हुआ है, अभी तक तुम्हें नहीं बताया गया, हम सबको पता है, लेकिन तुम्हारा ट्रांसफर हो गया है। वो अपने बॉस के ऑफिस में जाता है, उसका बॉस उसे कहता है आज तुम लेट आए हो, इस वजह से मैंने तुम्हारा ट्रांसफर श्रीलंका कर दिया है। अब वो बंदा क्या सोचेगा? वो सोचेगा मेरा ट्रांसफर तो 1 हफ्ते पहले ही श्रीलंका हो चुका था, तो आज अगर मैं थोड़ा लेट आ गया हूँ तो इस बेस पे मुझे क्यों यहाँ से निकाला जा रहा है, इस बेस पे मुझे श्रीलंका क्यों भेजा जा रहा है। तो ऑब्वियसली वो अपने बॉस से क्वेश्चन करेगा कि मुझे तो ये पता चला है कि मेरा ट्रांसफर तो 1 हफ्ते से हो चुका हुआ है, तो आप आज ये किस बेस पे कह रहे हैं कि मैं लेट आया हूँ, इस वजह से मुझे यहाँ से निकाला जा रहा है। इसी को अब आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी पे ले जाएं। आदम अलैहिस्सलाम को जब तख्लीक किया गया तो अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में कहा ना, व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, कि अल्लाह ताला ने, तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन पे खलीफा बनाने वाला हूँ। यानी कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले अल्लाह ताला ने ये बात डिक्लेयर कर दी कि ये जो मखलूक मैं बना रहा हूँ ये जमीन पे मेरी खलीफा होगी। लेकिन हम देखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को, जब आदम अलैहिस्सलाम शैतान उनको जो है वो वसवसा डालता है और वो उस दरख्त के पास चले जाते हैं और आदम अलैहिस्सलाम और उनकी वाइफ को जन्नत से निकाला जाता है। किस बेस पे? कि उन्होंने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की। तो यहाँ पर जब शैतान आदम अलैहिस्सलाम के पास आता है जन्नत में वसवसा डालने, तो वो कहता है कि एक्चुअली अगर तुम वो फल खा लोगे ना, उस दरख्त का जो भी है फल खा लोगे, तो तुम्हें जो है हमेशा के लिए जन्नत मिल जाएगी। तो तुम्हें इसलिए मना कर दिया गया है क्योंकि तुम्हें तो जमीन के लिए बनाया गया है, तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा, जमीन पे भेज दिया जाएगा। मफहूम बता रही हूँ। तो अब जब आदम अलैहिस्सलाम को उस दरख्त के करीब जाने पे उन्हें जो है वो जन्नत से निकाला गया, तो आदम अलैहिस्सलाम के पास तो बहुत अच्छा शिकवा है कि आप मुझे इस सजा में जो है वो यहाँ से निकाल रहे हैं, सजा तो नहीं शायद, आप मुझे इस वजह से यहाँ जन्नत से निकाल रहे हैं कि मैं उस दरख्त के पास चला गया, लेकिन मेरी तख्लीक से पहले ही फरिश्तों में आप ये डिक्लेयर कर चुके थे कि आप मुझे जमीन के लिए बना रहे हैं, तो ये किस बेस पे मुझे सजा मिलेगी? अब शिकवा तो उनका एक लॉजिकल बनता था, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम का एटीट्यूड ये था कि अगर उनसे गलती हुई है तो उन्होंने अपनी गलती को एक्नॉलेज किया है, उन्होंने आगे से अल्लाह ताला के साथ शिकवा शिकायत नहीं किया, बल्कि कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना, हमने अपनी जानों पे जुल्म किया है। और अगर अल्लाह ताला जो है वो रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन,
کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر رحم نہیں کرتے اور انہیں معاف نہیں کرتے تو ضرور وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوتے. تو یہ آدم علیہ السلام کا ایٹیٹیوڈ ہے. غلطی ہوئی تو فوراً اپنی غلطی مان لی, ہاتھ کھڑے کر دیے. اور شیطان کا ایٹیٹیوڈ, غلطی ہوئی تو آگے سے دوسرے کو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ہی بلیم کرنا شروع کر دیا. تو اسی طرح اب غم تو ہر کسی کی زندگی میں ہوں گے, پرابلمس ہر کسی کی زندگی میں ہوں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کوئی کہے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ پرابلم فری ہو جائے, کیونکہ یہ دنیا ہے نا, اس میں تو ہماری آزمائش ہوگی ہی ہوگی. تو ہم نے جو ہے اپنی زندگی کے غموں کے لیے دوسروں سے شکایتیں کرنا چھوڑ دینی ہے. سب سے پہلے اگر میری زندگی میں کچھ برا ہو رہا ہے وہ فلاں 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 کی وجہ سے نہیں ہو رہا, ٹھیک, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سچویشن میں رکھا ہے, یہ ہمارا ٹرائل ہے, ہمارا ٹیسٹ ہے. جب میں بات کرتی ہوں زندگی کے غموں کی, مسائل کی, تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ لوگ اپنی زندگی کے غموں اور مسائل کو اس جگہ رکھیں. وہ کوئی بھی مسئلہ, کوئی بھی غم جو اس وقت آپ کی زندگی میں جو ہے وہ پنجے گاڑے ہوئے ہیں, جس نے آپ کو اس وقت بالکل مفلوج کر دیا ہوا ہے, آپ کو سمجھ نہیں آتی میں اپنی زندگی میں کیا کروں. آپ جب جب اس بات کے بارے میں سوچتے ہیں آپ روتے ہیں, آپ ایک تکلیف, ایک اذیت سے گزرتے ہیں. تو جب میں غم اور مشکلات کی بات کرتی ہوں تو پلیز اپنے ان غم اور مشکلات کو پھر اس جگہ رکھ کے دیکھا کریں. تو ہم نے اپنی زندگی کی مشکلات جو ہے وہ دوسروں کے سر پہ نہیں باندھنی, شکایتیں نہیں کرنی کہ میری زندگی میں یہ ٹرائل آ گیا ہے اور میرے ساتھ بہت جو ہے وہ برا ہو گیا ہے. ہاں ہمیں غم ہوتا ہے, ہمیں تکلیف ہوتی ہے, ہم انسان ہیں, لیکن اب ایٹیٹیوڈ میٹر کرتا ہے کہ ایٹیٹیوڈ کون سا رکھنا ہے. اگر ہم حاجرہ علیہ السلام کو دیکھیں, انہوں نے تو شکایت نہیں کی کہ بھائی کیوں مجھے یہاں, میں نے کیا کیا ہے, میں نے کون سا ایسا گناہ کر دیا ہے, میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے جو مجھے اور میرے چھوٹے سے بچے کو یہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں جہاں پہ نہ پانی ہے نہ کچھ کھانا ہے اور اتنی گرمی ہے. صحرا, صحرا صحرا ہوتا ہے, وہاں رہنا کوئی آسان بات نہیں ہے. سر پہ جب کوئی سایہ بھی نہ ہو اور نہ کھانا ہو اور نہ پانی ہو. تو حاجرہ علیہ السلام نے تو شکایت نہیں کی تھی, یوسف علیہ السلام نے تو شکایت نہیں کی تھی کہ یا یوسف علیہ السلام تو بچے تھے, ان کے فادر کو لے لیتے ہیں. یعقوب علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ سے نہیں کہا کہ میں آپ کا نبی ہوں, میں نے جو ہے وہ آپ کے دین کا کام کیا ہے, تو میری اولاد کے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے. میں نے, ہم وہ ٹرانزیکشن کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے کہ میں تو نمازیں بھی پڑھتی ہوں, تو میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے. فلاں وہ تو نمازیں بھی نہیں پڑھتی پھر بھی وہ بہت خوش ہے اپنی زندگی میں. ہاں اپیرنٹلی سب اپنی زندگی میں خوش ہیں, اپیرنٹلی مجھے لگتا ہے آپ لوگ بہت خوش ہیں, آپ کو لگتا ہے میں بہت خوش ہوں, لیکن مسائل ہر کسی کی زندگی میں ہوتے ہیں, کوئی بھی مسئلہ فری نہیں ہوتا, ٹھیک. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے تو شکایت نہیں کی. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ اتنی آزمائشیں چل رہی ہیں, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک. تو ابراہیم علیہ السلام کو شکایت نہیں کرتے. پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم پہ وہ اپنی بیوی اور بچے کو صحرا میں چھوڑاتے ہیں, تب ہم نہیں دیکھتے کہ وہ شکایت کرتے ہوں کہ بھائی کیوں, میرا بچہ اتنا چھوٹا سا ہے, میں نے اتنی دعاؤں سے اس کو حاصل کیا, اتنے سال میں دعائیں مانگتا رہا اور اب میں اس کو کہیں چھوڑا ہوں. تو ایک شکوہ تو بنتا ہے, ہم ہوتے ہیں ہم تو ہزار شکوے کرتے کہ یہ کیا بات ہوئی. اور اسی طرح جب بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا, اب اس کو ذبح کر دیا, تو دوبارہ ہم ہوتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں بھائی پہلے تو میں اس کو اتنی, میں نے دعائیں کی اس بچے کے لیے, اور بچہ جب میری زندگی میں